السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رواہ الترمذی. تمام قسم کی تعریفات، کبریائی و بڑائی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخر نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز قابل قدر علماء کرام اور گاندھی نگری کے کتاب السنت کے شیدائی سامعین اور مستقبل کے اسلامی داعی بننے والے، کتاب السنت پر عمل کرنے والے نونہالان یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت موقع، بہتر موقع نصیب فرمایا کہ ہم کتاب و سنت کی باتیں سن رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر کسی فائدے کے، نہ ان کو دنیاوی کوئی فائدہ ہو رہا ہوگا، نہ ہی کوئی اخروی فائدہ ہو رہا ہوگا، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے یا اسی طرح کہیں گھومنے ٹہلنے گئے ہوں گے یا پھر باہر چوک چوراہوں میں دکانوں میں بیٹھ کر اس کی غیبتیں کر رہے ہوں گے اور اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوں گے. ہم ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جس مجلس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو دعا کے لیے بھیجا ہے یا بھیجتا ہے، جس مجلس میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے، تو فرشتوں کی مجلس میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کا نام لیتا ہے. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ کتاب و سنت کی باتیں سنیں گے. کتنی مرتبہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہوگا، نام آئے گا، کتنی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، ہم درود بھیجیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی باتوں کو غور کے ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے. اس کا مقصد ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد، پیدا کرنے کا مقصد ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو جاننا اور جان کر اس کی عبادت کرنا. ہر وہ کام جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو اس کام سے بچنا، اور ہر وہ کام، عمل، عبادت جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہو اس کام کو کرنا. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور ہم یہ بارہا سنتے رہتے ہیں. لیکن ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کریں؟
اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف ہمارا دل کب مائل ہوگا؟ ہم گناہوں کو کب چھوڑیں گے؟ معصیات، برائیاں اور اسی طرح گناہ کے وہ کام جو ہم آئے دن دانستہ غیر دانستہ یعنی جان بوجھ کر بغیر جانے کرتے رہتے ہیں، ان گناہوں کو ہم کیسے چھوڑیں گے؟ کب چھوڑیں گے؟ اور اللہ رب العالمین کی رضامندی، اس کی خوشنودی والے کام کب کریں گے؟ یہ اس وقت ہم سے ہو پائے گا جب ہم صحیح معنی میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو جانیں گے، اللہ رب العالمین کی قدرت کو جانیں گے، جب صحیح معنی میں ہمارا یقین ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد ہمارا حساب و کتاب ہوگا، مرنے کے بعد ہمارے نامہ اعمال ہمیں دکھلائے جائیں گے، مرنے کے بعد ہم نے جو کچھ اس دنیا میں کیا ہے وہ سارے کے سارے اعمال کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ جب یہ سوچ اور یہ فکر پیدا نہیں ہوگی تب تک ہم صحیح معنی میں گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتے، تب تک ہم صحیح معنی میں اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر سکتے، تب تک ہم صحیح معنی میں دنیا کی حقارت کو سمجھ نہیں سکتے اور آخرت کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آخرت کو یاد کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اس جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہو، لالچ پیدا ہو، اور جس جہنم کے عذاب کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں بارہا اور بار بار کیا گیا ہے، اس جہنم سے بچنے کی ہمارے اندر تڑپ ہو۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ کس طرح اہل ایمان یعنی جو ایمان والے تھے انہوں نے آخرت کی فکر کی اور اسی طرح عذاب جہنم سے بچنے کی کوششیں کی، اور دنیا کو انہوں نے کس نگاہ سے دیکھا، اس کو انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش آج کے اس درس میں کریں گے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیاوی زندگی کوئی اصل زندگی نہیں ہے، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر یہ دھوکے کا سامان ہے۔ جس زندگی کو ہم نے اپنی اصلی زندگی سمجھ رکھا ہے، جس زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، جس زندگی کو پانے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اس زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ الا متاع الغرور، یہ تو تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ اور اسی سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمیں یاد دلایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ اسی سے پہلے یاد دلایا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس لیے اس کو واضح کیا ہے کہ جب ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ ہمیں مرنا ہے، جب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے، اس وقت تک ہم اس دنیاوی زندگی کو تھوڑا فائدہ اٹھانے کا سامان نہیں سمجھ سکتے۔ پھر یہی زندگی ہم اصل زندگی سمجھنے لگیں گے اور اسی زندگی کے پیچھے ہم تگ و دو کرتے رہیں گے، دوڑتے رہیں گے۔ تو معزز حاضرین، ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آخرت کی زندگی کو اصل زندگی سمجھیں، آخرت کی زندگی کو ہمیشگی والی زندگی سمجھیں، تبھی ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کی تک کا میلان ہوگا،
اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال ہم کریں گے، ورنہ ہم اعمال وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کی اس حقیقت کو واضح کیا ہمارے سامنے کہ دنیا، اور اسی طرح دنیاوی زندگی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یوں کہا ہے ہم مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے، یہ دنیاوی زندگی جس کو ہم ہمیشہ ترجیح دیتے رہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا، ہم خطبہ جمعہ کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، اس میں یہ آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے سورۃ الاعلیٰ میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ اے لوگو تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہو، رات کو رات نہیں سمجھتے، دن کے کڑکڑاتی دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھتے، چلچلاتی دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھتے۔ اگر تمہیں دنیا پانی ہو، دنیا کی رونق تمہارے سامنے ہے، دنیا کی زینت تمہارے پاس ہے، اور دنیا کا فائدہ تمہیں نظر آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں تم دھوپ کی پرواہ نہیں کرتے، تم بارش کی پرواہ نہیں کرتے، ایسی صورت میں تم اور کسی سردی گرمی کی پرواہ نہیں کرتے، پرواہ کیے بغیر تم اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی جیب میں 2 روپے لانے کے لیے، اپنی بچوں کی خوشنودی کے لیے، اپنے بچوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گھر کے آرام و آشائش کے سامان کا انتظام کرنے کے لیے تم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھتے، گرمی کو گرمی نہیں سمجھتے، اور اسی طرح سردی کو سردی نہیں سمجھتے، اور اس کے لیے توڑ پڑتے ہو۔ رات کے اگر 12 بجے کسی کے کام ہو، 2 بجے کام ہو، اس میں دنیاوی فائدہ ہو تو تم اس کی طرف چل پڑتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور جو ہمیشہ ہمیش والی زندگی ہے، جہاں پر تمہیں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، اس زندگی کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، اس زندگی کے لیے تم بہانے تلاش لیتے ہو، کبھی گاڑی میں رہنے کا بہانہ ہے، تو کبھی کام کرنے کا بہانہ ہے، تو کبھی دکان میں کھلی رہنے کا بہانہ ہے، تو کبھی سونے کا بہانہ ہے، تمام بہانے تمہارے پاس آتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی صدائیں تمہارے کانوں میں ٹکرائی ہوئی ہوتی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن تمہارے پاس اس وقت بہانے ہوتے ہیں کہ ابھی کپڑے صاف نہیں، مسجد کی طرف کیسے جایا جائے، ابھی گاڑی میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، مسجد کی طرف کیسے جایا جائے، ابھی سفر میں ہوں، نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں، ابھی سفر میں ہوں، قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہوں، ابھی سفر میں ہوں، اللہ رب العالمین کو یاد کیسے کر سکتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین کو یاد نہ کرنے کے اس وقت ہمارے پاس ہزاروں بہانے آ جاتے ہیں، اور وہ شیطان کے وسوسے، شیطانی خیالات، شیطان کی طرف سے یاد دلائے ہوئے کام ہمیں اس وقت یاد آنے لگتے ہیں۔ یہ شیطانی حرکتیں ہیں، کام ہیں، وسوسے ہیں، ان کو ہم ماننے لگتے ہیں، اور ان چیزوں ہی کی طرف ہمارا میلان ہو جاتا ہے۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفس امارہ، یعنی ایسا نفس جس کے میلان، جو نفس ہمیں جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو ہم سنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے تعلق سے کہا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس امارہ جو ہے، نفس امارہ قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایسا نفس ہے جو ہمیں برائیوں کی طرف لے کر کے چلتا ہے، ہمیں ہرے بھرے دنیا کو دکھلاتا ہے، رنگین دنیا کو دکھلاتا ہے، یہ فائدے، وہ آرام، وہ آسائش، سب کچھ یہ نفس ہمیں بتلاتا ہے، اور ہم اس کی طرف مائل ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اور نفس امارہ یعنی ہم نے جب اپنی خواہشات کو ترجیح دیا، اور ہم نے اپنی خواہشات جو ہمارے نفس کہتے رہے اور ہم ان پر عمل کرتے رہے، تو ایسی صورت میں ہم برائیوں پر برائیاں کرتے جاتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ نفس ہلاکت کی طرف لے کر کے چلتا ہے۔ تو گویا کہ اگر ہمارے اندر نفس امارہ آ گیا تو ہمیں آخرت کی کوئی فکر گویا کہ ہمارے اندر نہیں باقی رہے، ہم دنیا ہی کے پیچھے لگ گئے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوئی، ہم نے دنیا کو ہی اصل زندگی سمجھ لیا، دنیا کے آرام کو، دنیا کے آسائش کو، دنیا کے سکون کو ہم نے اصل زندگی سمجھ لیا۔
جس کی وجہ سے ہم اپنے نفس امارہ کی خواہشات پوری کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ایک مومن کی صفت کیا ہونی چاہیے، علامت کیا ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے کیا اس کے ہاں طریقہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر نفس لوامہ ہونا چاہیے، یعنی جب گناہ کر جائے، گناہ دل سے نکل جائے تو اسے ملامت کرنے والا نفس اس کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ فوراً ملامت کرے اور پھر ملامت کر کے وہ اطمینان والی عبادت کرے جس کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ آپ سنتے ہوں گے علماء اکرام سے، ائمہ اکرام سے فجر کی نماز میں تلاوت ہوتی ہو کہ اللہ رب العالمین کی آیتیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ لوامہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمارا نفس فوراً کہے کہ دیکھو یہ تم نے گناہ کیا ہے، یہ بہت برا کام ہے۔ جھوٹ بولے تو ہمارا نفس فوراً ہمیں بتلائے کہ دیکھو تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کو دھوکہ دیں تو فوراً ہمارا نفس بتلائے کہ دیکھو تم دھوکہ دے رہے ہو، مکر فریب ہے، اس کی گرفت ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی۔ اور اسی طرح نماز سے غافل ہو تو فوراً ہمارا نفس بتلائے کہ تم دیکھو عصر کی نماز پڑھ کر کے سو رہے ہو، عشاء سے پہلے تم سو رہے ہو، عشاء کی نماز چھوڑ رہے ہو، فجر کی نماز تم لگاتار چھوڑ رہے ہو، مسلسل چھوڑ رہے ہو، تو یہ نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ جب ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے اور ہم نماز کی طرف مائل ہونے لگے تو اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول بندوں میں سے ہوں گے۔ تب یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اطمینان والا نفس ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اطمینان والے نفس، اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوٹو ایک اللہ رب العالمین کی طرف اور اسی طرح تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی تم اپنے رب کو راضی کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ کب پیدا ہوگا؟ جب ہم اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہوں گے، ہم گناہ کو گناہ سمجھیں گے، دنیا کے حقارت کو جانیں گے، تب ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوگی۔ اور بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہوں گے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گناہ کرنے کے بعد یقیناً ان کا نفس للکارتا ہے، ان کا نفس کہتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، نمازیں چھوڑ رہے ہو غلط کر رہے ہو، تو گویا کہ وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو تم بھٹک رہے ہو، غلط راستے کی طرف جا رہے ہو، تمہیں اللہ رب العالمین نے صحیح راستے کے لیے چنا ہے، تم صحیح راستے کی طرف جاؤ۔ اگر ہم آ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ کب ہمارے اندر پیدا ہوگا؟ جب صحیح معنی میں اللہ رب العالمین کی خشیت ہوگی، جب اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے اندر صحیح معنی میں پیدا ہوگا، تب ہی ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کا ڈر اور اس کی خشیت ہمارے اندر پیدا نہ ہو تو تب ہمارے اندر ملامت کرنے والی کوئی چیز نہ ہوگی، اور ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے، برائیوں سے نہیں بچیں گے۔ ملامت کرنے کے تعلق سے آپ جانتے ہیں قرآن و حدیث میں اس کے واقعات حدیث میں موجود ہیں، کئی واقعات موجود ہیں۔ میں ایک آیت کی طرف اشارہ کر کے میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا ذکر جب آئے تو انسان کیسے خوف کھاتا ہے اور اسی طرح کیسے بچتا ہے۔ آپ نے سنا ہے ایک مشہور واقعہ، میں پورا واقعہ یہاں پر بیان نہیں کروں گا، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں ساری باتیں بتلاؤں۔ 3 لوگوں کا جو واقعہ ہے آپ نے ممبر سے، درس میں اور اسی طرح پروگرام میں سنا ہوگا کہ بارش میں کسی سفر میں جا رہے تھے تو بارش آ گئی، بخاری مسلم میں واقعہ موجود ہے، تو وہ لوگ پناہ لینے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا یہ واقعہ بیان کیا۔ اب اس غار میں جب چھپے، یعنی پناہ لیے تاکہ وہاں آرام کر لیں، بارش ختم ہو جائے، نکل جائے، کپڑے وپڑے خراب نہ ہوں۔ اب اتنے میں ہوا کیا کہ ایک بڑا پتھر دروازے کو بند کر دیا، جدھر سے داخل ہوئے تھے وہ بند ہو گیا، اور کہیں کوئی دروازہ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، آواز لگانے کے لیے کوئی سوراخ بھی نہیں تھا، کوئی سوراخ بھی نہیں تھا، بل بھی نہیں تھا کہ دیکھیں اور آواز لگائیں۔ اور آج کے زمانے کی طرح موبائل کا بھی دور نہیں تھا،
کہ اندھیری کوٹری میں ہو، رات کی تاریکی میں ہو، چاروں طرف دروازے بند کر دیے جائیں تو بھی ہم کوئی وائس میسج کر دیں، فون کر لیں یا لوگوں کو اطلاع کر دیں، تو ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی، کوئی وسیلہ نہیں تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ پکارا جائے۔ اگر وہاں کوئی ذریعہ تھا، بچانے والا تھا، اس پتھر کو ہٹانے والا تھا، تو اللہ رب العالمین کی ذات تھی۔ کوئی سننے والا، جتنا بھی چیخے پکارے، آپ ایک بند کمرے ہوں، شیشے والے ہوں، کھڑکی دروازے بند کر دیں، پنکھا چل رہا ہو، باہر سے لوگ چلائے تو ہمیں آواز نہیں آتی، ابھی آواز نہیں آتی۔ وہ تو غار ہے، کسی طرح کا کوئی سوراخ نہیں، کوئی روشنی نہیں۔ اب وہاں کرے تو کیا کرے؟ ان تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ تو وہ اللہ رب العالمین پر ان کا یقین تھا، بھروسہ تھا، توکل تھا۔ اب تینوں نے مشورہ کیا کہ جو جو تمہیں نیکیاں یاد ہیں ان نیکیوں کا حوالہ دے کر تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو، ہم دعا کریں، اور پھر کہ یہ پتھر ہٹ جائے تو ممکن ہے ہٹ جائے، اور ہٹ گیا، جیسا کہ تفصیل واقعہ ہے۔ یہاں پر جو بتانا ہے وہ یہ کہ ایک اس میں سے ایسا شخص تھا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف سے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کے بعد حساب و کتاب دینا ہے، اور مرنے کے بعد عذاب بھی ہے اور نعمت بھی ہے، اسے اس کا یقین تھا۔ اس یقین اور بھروسے پر جو اس نے کام کیا تھا، اس کا اللہ رب العالمین سے اس نے ذکر کیا۔ آپ جانتے کہ اس میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا، ایک ایسا نوجوان بھی تھا جو اپنی چچیزاد بہن سے عشق کرتا تھا، اسے بڑے چاہتا تھا۔ اس نے کئی بار اس سے کوشش کی کہ اس سے بستر الگ کیا جائے یا اس کے ساتھ ہم بستری کی جائے، لہذا جب وہ ناکام ہوتا رہا، ایک موقع ایسا آیا کہ اسے ضرورت پڑ گئی کچھ پیسے کی، اس کی چچیزاد بہن کو قحط سالی ہو گئی، تو اب وہ پیسہ مانگنے کے لیے اس کے پاس آئے۔ اس نے سوچا، اس لڑکی نے سوچا، اس شخص کی چچیزاد بہن نے، کہ یہی مجھے پیسہ دے سکتا ہے، روپے دے سکتا ہے، اس لیے کہ یہی وہ شخص ہے جو مجھے سب سے زیادہ چاہتا ہے، تو کیوں نہ موقع کا فائدہ اٹھا لیا جائے۔ لہذا وہ جاتی ہے، پیسے کا مطالبہ کرتی ہے، اسے پیسہ، اس شرط پر وہ نوجوان وہ پیسے دیتا ہے کہ جو مجھے بڑے دنوں کی خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ الگ ہو، اگر تم یہ شرط مانتی ہو تو میں ادھار دینے کے لیے 1000 دینار یا درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ لڑکی پریشان حال تھی، اب گھر میں بھی وہ محتاجگی تھی، ضرورت تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو مجبوری کی صورت میں اس نے اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے تم 1000 دینار یا دینار دے دو، اور پھر تمہاری خواہش کے مطابق ہم الگ ہو جائیں۔ لہٰذا وقت متعین آیا، الگ ہوئے۔ اب وہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ نہ کوئی ان کا رشتہ دار دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، نہ گاؤں محلے کا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، تاریکی ہے، بند کمرے میں ہیں۔ کسی طرح کا خوف بھی آج کے دور کی طرح نہیں ہے کہ ادھر کیمرہ لگا ہے یا ادھر کیمرہ لگا ہے، ادھر کیمرہ لگا، کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں ہے کہ دنیا والے جان جائیں گے۔ اب وہ اندھیری کوٹری میں ہیں، تاریک رات میں ہیں، دونوں وقت پر اکٹھا ہوئے ہیں اس برے کام کے لیے۔ اس وقت وہ نیک عورت، وہ نیک لڑکی جو اللہ رب العالمین سے ڈرتی اور خوف کھاتی تھی، اسے یاد دلاتی ہے اس نوجوان کو کہ دیکھو تم نے مجھے یہ 1000 دینار یا درہم جو دیے ہیں اس شرط پر کہ میں تمہارے ساتھ اپنی خواہش پوری کروں، تو یاد رکھنا دنیا کی کوئی ہستی تو نہیں دیکھ رہی ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار تو نہیں دیکھ رہا ہے، ہمارا کوئی بھائی تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا جس نے ہم دونوں کو پیدا کیا ہے، پوری مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اتق اللہ یا اخی، اے میرے بھائی تم اللہ رب العالمین سے ڈرو،
اللہ رب العالمین سے خوف کھاؤ۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر آتے ہی وہ نوجوان اس کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میں تمہیں چھوڑتا ہوں، تمہارے 1000 دینار جو میں نے قرض کے طور پر دیے تھے وہ بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے وہ بندہ جب غار میں پھنستا ہے تو اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے اے پروردگار عالم، اگر میں نے تیرے ڈر اور تیرے خوف سے یہ کام کیا تھا تو یہ پتھر تھوڑا ہٹا۔ اللہ رب العالمین اس سے اتنا راضی اور خوش ہوا تھا اس عمل سے کہ اس نے جیسے اس کا حوالہ دیا اللہ رب العالمین نے پتھر کھسکا دیا، اور بھی 2 لوگوں نے دعا کی اور پورا پتھر کھسکا، پھر وہ نکلے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں اللہ رب العالمین کا ہمارے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوگا، اللہ رب العالمین کی خشیت ہوگی، تبھی ہم نیکی کی طرف مائل ہوں گے، اور ایسے اللہ رب العالمین خوش ہونے والا ہے۔ اور ہم دھوکہ بھی دیتے رہیں، چغلیاں بھی کرتے رہیں، گناہ پر گناہ کرتے رہیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، آخرت ہماری اس کے باوجود سدھر جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے غالباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک سوال ان سے پوچھا گیا، فتویٰ پوچھا گیا۔ ایک عورت آئی ان سے سوال پوچھنے، فتویٰ پوچھنے کے لیے، جیسے ہم آپ علماء کے پاس پہنچتے ہیں، جاتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو اس وقت مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک عورت ہے۔ مسئلہ کیا ہے وہ غور کیجئے۔ مسئلہ یہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ عورت جاتی ہے اور کہتی ہے کہ امام وقت، میرا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں دھاگا بنانے کا کام کرتا ہوں، دھاگا سوت جو کپڑے وغیرہ بنتے ہیں جس سے، یہ دھاگا بنانے کا میں کام کرتی ہوں۔ اب اس وقت یہ روشنی تو نہیں تھی، لائٹیں تو نہیں تھی کہ دن کے اجالے کی طرح ہم اجالا کر دیں، ہاں ایک باریک بال بھی اس میں پڑے ہوں تو وہ نظر آ جائے، ایسا تو معاملہ تھا نہیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میں دھاگا جو بناتی ہوں تو وہ کچھ سورج کی روشنی سے بناتی ہوں اور کچھ چاند کی روشنی سے یا چراغ کی روشنی سے بناتی ہوں۔ تو بھائی مسئلہ پھر کیا ہے؟ بولے بنانے والی میں ہوں، میٹریل وہی، کیمیکل وہی، سامان وہی، گھر بھی وہی، سب کچھ وہی، بس فرق اتنا ہے کہ دھوپ کی روشنی سے بنائے گئے کچھ دھاگے میرے پاس ہوتے ہیں اور کچھ دھاگے چاند کی روشنی سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کیا میں خریدنے والے کو، یعنی میں جس سے بیچوں اس کو بتا دوں کہ یہ سورج کی روشنی کے، یہ چاند کی روشنی کے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی روشنی تو بڑی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور چاند کی روشنی کم ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے چاند اور سورج کی روشنی والے مل جائیں اور کچھ خطا رہ جائے اور اللہ رب العالمین کے یہاں میری گرفت ہو جائے، تو کیا میں یہ بتا دوں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ یہی، بنانے والی بھی یہ، کیمیکل وہی، میٹریل وہی، بس روشنی کا فرق ہے یہ اتنا، اور اس نے اللہ رب العالمین سے ڈر اور خوف کھا رہی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم نہ بتاؤ تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بتا دو تو یہ تمہارا تقویٰ ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں تمہیں اس کا مقام اور مرتبہ ضرور ملے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہے، کتنی باریکی چیز ہے جس کو ہم احساس، بڑے بڑے گناہوں کو ہم احساس نہیں کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے کہا تھا اپنے ساتھیوں سے، تابعین سے، کیا کہا تھا کہ تم بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، انکم لتعملون اعمالا، کہ تم بڑے بڑے گناہ کرتے رہتے ہو اور ان بڑے بڑے گناہوں کو تم کیا سمجھتے ہو؟ ہی ادق من الشعر، کہ یہ بال سے بھی باریک سمجھتے ہو، یعنی بڑے بڑے گناہ کرتے ہو اور تم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہو۔ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لنعدها، ان گناہوں کو شمار کرتے تھے، من الموبقات، ہلاک کرنے والے گناہ سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہی گناہ ہمیں جہنم میں لے کے چلا جائے، یہی گناہ ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے، یہی گناہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اور تم آج بڑے بڑے گناہ، آج ہمارا معاملہ، وہ تو تابعین کے زمانے میں انہوں نے کہا، آج کا زمانہ تو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے گناہ ہم کر رہے ہیں۔
پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آخرت پکی ہے، درست ہے، صحیح ہے، جنت میں جانے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ہم غیبت پر غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے سامان کو بیچنے کے لیے کذب پہ بیانی سے کام لے رہے ہیں، اپنے سامان کو بیچنے کے لیے مکر و فریب کر رہے ہیں، اپنی پراپرٹی کو بڑھانے کے لیے غصب کا معاملہ چل رہا ہے، دھوکہ دھڑی کا معاملہ چل رہا ہے، اور اپنے جائیداد کو بڑھانے کے لیے ہم اپنے بھائی کو نہیں پہچان رہے ہیں، اپنے پڑوسی کو نہیں پہچان رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچان رہے ہیں، اور ہمیں جس نے پالا بڑھایا اور پرورش کیا اس کو تک ہم نہیں پہچان رہے ہیں، تاکہ ہمارے پراپرٹی کسی طرح بڑھ جائے، ہماری جائیداد بڑھ جائے، ہمارے بینک بیلنس بڑھ جائے، اور یہ سب کرتے رہتے ہیں، اور کسی طرح 5 وقت کی نماز مسجد میں یا گھر میں یا جہاں پر بھی موقع ملا ہم نے اپنی پیشانی کو ٹھوکا، سمجھ لیے کہ دنیا میں ہم سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے۔ جس کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو گئی کہ ہم سب سے بڑے عبادت گزار ہیں، آج کل عبادت کا بڑا شوق ہے پرچار کرنے کا۔ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ دوسرے انداز سے بیان کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، وہ یہ بتاتا ہے کہ آج میری آنکھ معمول کے مطابق 3-4 بجے کھلتی تھی، آج تو میں 2 ہی بجے۔ بولے بھائی کیوں 3-4 بجے آنکھ کھلتی؟ بولے جو تہجد کی نماز پڑھتا ہوں نا، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں فجر سے پہلے، اس لیے آنکھ کھل جاتی۔ یہ بتانے کا انداز ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ تہجد گزار ہے، اس کے اندرونی معاملات پتہ نہیں کیا ہیں، لیکن بتانے کا نیا طریقہ ہے۔ ہم نے جو بھی ہم سوچتے عبادت ہو تو ہمارا بھائی جان جائے، ہمارا رشتہ دار جان جائے، ہمارا فلاں جان جائے، وہ جان جائے، اس نیت سے تاکہ وہ سمجھے کہ یہ عبادت گزار ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے بھی اپنے عمل پر تکبر کیا تو اس کے اعمال برباد ہیں۔ بلکہ اتنی باریک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ جس نے بھی یہ کہا اس انداز سے کہ تمہارے اعمال بیکار ہیں یا تم بیکار آدمی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گویا کہ اسے اپنے عمل پر فخر ہے، جس کی وجہ سے اس نے دوسرے کے عمل کو، دوسرے کی عبادت کو کم تر جانا۔ یعنی ہم دوسرے کی عبادت کب کم کہیں گے؟ جب ہم اپنی عبادت پر ہمیں فخر ہو، تبھی تو ہم دوسرے کی عبادت کو کہیں گے کہ تم یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ یعنی دوسرے کی عبادت کو کمتر سمجھنا گویا کہ اپنی عبادت کو بڑا سمجھنا، اور اپنی عبادت کو جیسے ہم نے بڑا سمجھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے شخص کا عمل بیکار اور تباہ ہے۔ بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے صحیح معنی میں ڈریں اور خوف کھائیں، جس طرح کہ یہ لوگ ڈرتے اور خوف کھاتے تھے۔ اتنی باریک کام کے لیے بھی فتویٰ پوچھتے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب کہیں نہ آ جائے، اللہ رب العالمین کی پکڑ کہیں نہ ہو جائے۔ آپ نے ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنا ہوگا، بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، یہاں صرف یاد دلانے کے لیے۔ جن سے واقع ہو گیا تھا ایک گناہ، یعنی زنا کا گناہ واقع ہو گیا تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آتے، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پاک کر دیجئے، یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ ابھی، ہاں دیکھو تم نے یہ کیا ہے نہیں کیا ہے۔ پھر وہ کہتے یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے رسول، پھر اللہ کے رسول کیا کس سے پاک کیا جائے؟ تو وہ پھر واقعہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے ایک ایسا واقعہ ہو گیا، میں سے زنا کا بڑا گناہ واقع ہو گیا، لہذا مجھے کچھ اس کے لیے کیا جائے، جو اس کا کفارہ ہے وہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو ٹالتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ جب چوتھی مرتبہ وہ آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ صحابہ کرام کو کہا کہ دیکھو شراب تو نہیں پیا ہوا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ڈر اور خوف اللہ سے اتنا ہو گیا ہے کہ کہیں اس گناہ کی وجہ سے مجھے عذاب نہ ملے،
اس وجہ سے یہ اتنے مرتبہ معافی طلب کرنے کے لیے آ رہے ہیں، پاک کرانے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو یقین ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو بھی شخص اپنے گناہ پر پشیمندہ ہوتا ہے اور شرمندگی کا احساس کرتا ہے اور اس کو کوئی دنیا والا نہیں جانتا ہے اس کے علاوہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ، تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کر دے اس کے توبہ کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ان کو بار بار بھیج رہے تھے، لیکن دل میں اطمینان نہیں ہے، دل میں یقین نہیں ہے۔ وہ سوچ رہے کہ مرنے کے بعد ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اللہ رب العالمین کے یہاں پکڑ ہوگی، اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دینا ہوگا، تو کیوں نہ دنیا ہی میں عذاب لے لیا جائے، سزا لے لی جائے، کفارہ لے لیا جائے کہ مجھے آخرت میں عذاب نہ ملے۔ بتائیے کتنا ڈر اور خوف ہے، خود سے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کو رجم کر لیا جائے، یعنی جو زنا کا حکم تھا وہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر فرمایا۔ تو یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین سے ڈر اور خوف ہے، اور آخرت میں حساب و کتاب کی فکر ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہوگا، اس وجہ سے وہ پریشان حال ہے۔ اسی طرح غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ، اسی طرح کا واقعہ، اس لیے میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا کہ یہ لوگ گناہ کو اس طرح احساس کرتے تھے کہ جب کوئی جاننے والا نہ ہو تو پھر بھی اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے، اور اسی طرح اس سے دنیا ہی میں سزا مل جائے، آخرت میں کسی طرح کی سزا نہ ہو، اس کے لیے ہماتن کوشش کرتے تھے۔ اللہ کے رسول بار بار بھیج رہے ہیں لیکن پھر بھی انکار کرتے جا رہے ہیں۔ اور آج ہم اگر گناہ کیا اور کوئی دنیا والا نہیں جانا، کوئی بھائی باپ چچا نہیں جانے، یا بے باپ ہے تو بیٹا نے اگر نہیں جانا تو بڑا خوش ہے کہ میں نے یہ برا کام کیا ہے، کوئی نہیں جانا۔ دھوکے سے میں نے سامان بیچ دیا، کوئی نہیں جانا۔ زمین بیچ دیا، کوئی نہیں جانا۔ ارے یہ زمین فروخت والی تھی کہ نہیں تھی، بیچ دیا، کوئی نہیں جانا۔ اتنے میں خریدا، اتنے میں بیچ دیا، کوئی نہیں۔ وہ خوش ہوتا ہے اس لیے کہ کوئی نہیں جانا۔ ارے تمہیں دنیا والے نہیں جانا، لیکن تم جو برائی کر رہے ہو، چپکے چپکے تم یہ خریداری کر رہے ہو یا فروخت کر رہے ہو، شراب نوشی کر رہے ہو، زنا کر رہے ہو، جوا کھیل رہے ہو، غیبتیں کر رہے ہو، دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ تو جان رہا ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا والوں سے ڈر کے تمہیں کیا ملے گا؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ۔ جب یہ فکر ہمارے اندر آ جائے تو ایسی صورت میں ہم یہ سارے گناہ چھوڑ دیں، نماز کی طرف لپکیں، دروس میں بیٹھیں، کتاب و سنت کی باتیں سنیں، علماء کرام سے ملیں، ہر کام کرنے سے پہلے صحیح مسئلہ معلوم کر لیں، جانکاری لے لیں۔ آج کل تو بڑا فیشن ہو گیا ہے، اپنا کام کر لیتے اس کے بعد کہتے امام صاحب میں نے ایسا کیا کرنا کیسا تھا، کر لیا، اس کے بعد آ کے پوچھتے ایسا کیا کیسا کر رہا تھا، یہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب جب تم نے کر ہی لیا ہے صحیح یا غلط، اب وہ بتا کہ تم کو کیا ملے، چلو اتنا فائدہ ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے آپ آئندہ نہ کریں۔ لیکن کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس سے مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے، جانکاری حاصل کر لینی چاہیے تاکہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو، اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری پکڑ نہ ہو، اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری جکڑ نہ ہو۔ صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے مبرہ منزہ ہیں، انبیاء اور رسول کے سردار ہیں، جن کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، جن پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوگی، اس نبی اور رسول کا حال آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد نبوی میں یا اپنے حجرے میں لیٹے ہوتے تھے، جسم پر چٹائیوں کا داغ اور نشان پڑ جاتا تھا۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ اپنی بیویوں سے آپ نے ایلا کیا تھا۔ ایلا جانتے کس کو کہا جاتا ہے؟ ایلا کہا جاتا ہے کہ جب اپنی بیوی سے آدمی ناراض ہو، اگر معلوم نہیں ہے تو معلوم کر لیں، جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کسی بات پر، جائز بات پر، ناجائز بات نہیں، جائز بات پر ناراض ہو جائے تو کچھ دنوں کے لیے وہ ارادہ کر سکتا ہے اس کی بستر الگ کر لے۔ یہ طلاق نہیں ہوتی،
یہ کیا ہوتا ہے؟ الگ کر لینا، تاکہ وہ سدھر جائے اور اسے احساس ہو جائے کہ میری اس حرکت کی وجہ سے میرا شوہر ناراض ہے۔ ہاں تو وہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کا کر سکتا ہے، کم سے کم 2 دن 4 دن 1 دن جتنا بھی دن۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1 مہینہ کے لیے علاج کر لیے تھے، یعنی الگ ہو گئے تھے اپنی بیویوں سے، الگ سوتے تھے جاگتے تھے۔ ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائیوں پر لیٹتے ہیں اور آپ کے جسم میں چٹائیوں کے نشانات پڑ جاتے ہیں، یعنی ایسی چٹائیاں کھردری ہیں اور آپ کے پاس لباس کی کمی ہے کہ وہ چٹائیوں کے نشانات جسم پر پڑ رہے ہیں۔ کون؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول جو ہمارے آخر نبی اور رسول ہیں، جن کے میں نے کچھ باتیں آپ کو بتلائی ہیں مقام و مرتبہ، وہ ان کے نشان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زاروں قطار رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے بغیر کسی ارادے کے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر کیوں رو رہے ہو؟ کیا معاملہ ہے؟ تمہاری آنکھوں سے کیوں آنسو نکل رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ ہے، آپ اللہ سے کیوں نہیں دعا کر لیتے ہیں کہ آپ کی آرام اور آشائش کے سامان مل جائے؟ یہ قیصر و کسریٰ جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، یہ بڑے آرام و آشائش سے رہ رہے ہیں، ان کے پاس گدیاں ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، اور یہ دنیا کے آرام و آشائش میں مبتلا ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام مرتبہ دیا اور ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ کی حالت کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا کہ عمر اما ترضیٰ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، یہ خوش نہیں ہو کہ لہم الدنیا ولنا الآخرہ، ان کے لیے دنیا کے آرام اور آسائش ہیں اور ہمارے لیے تو آخرت کے آرام اور آسائش ہیں، یعنی دنیا کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا تھا، وَمَا لِي لِلدُّنْيَا، مجھے کیا ہو گیا ہے، میرے لیے دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کا کوئی سامان مجھے نہیں چاہیے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کا سامان ہمیں چاہیے۔ تو ہمارے اندر ہمیں یہ فکر پیدا کرنی ہوگی، یہ خیال پیدا کرنا ہوگا کہ دنیاوی زندگی ہمارے اندر، دنیاوی زندگی کے سارے سامان جن کے لیے ہم رات و دن ایک کر رہے ہیں، ساری کی ساری قربانیاں دے رہے ہیں، وہ سب فنا ہو جائیں گی، اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی زندگی ہے، خیر و ابقا، وہی بہتر اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ جب ہمارے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے گا تو ہم دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف مائل ہوں گے اور عبادت کریں گے۔ دنیا کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کام و کاج چھوڑ دیں، پرورش و پرداخت چھوڑ دیں، دنیا میں حاصل کی ہونے والی روزیاں چھوڑ دیں، نہیں، ان سب کو حاصل کرنا ہے، لیکن ان سب کو حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت سے ہمیں غافل نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت بھی ہمیں کرنی ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی والے کام بھی ہمیں کرنے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم آپ جانتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ جب آخری وقت میں بیمار تھے، اور جس بیماری میں اور اسی طرح جس میں آپ شہید ہوئے، اس وقت کا واقعہ ہے، جس تیر کے ذریعے سے اس وقت آپ بیمار ہوئے، پھر آپ اسی وقت شہید ہوئے، تو اس وقت کا واقعہ ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کس وقت؟ وہ نماز میں تلاوت کر رہے تھے، اپنی نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی رات میں، اور اسی وقت تلاوت کر رہے تھے کیا؟ ان عذاب ربک لواقع۔ یہ آیت کریمہ پر جب پہنچے، ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے،
اتنا ان کو پڑھنا تھا کہ آٹومیٹک آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، زار و قطار رونے لگے، اسی طرح بیمار ہو گئے، تیر بھی لگی۔ پھر وہ آپ کے چچزاد بھائی آ کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا معاملہ، کیا ہو گیا؟ آپ گھر سے نکل نہیں رہے 2-4 دن سے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے، جب میں اس آیت میں پہنچا تو میری ہمت کام کرنے نہیں لگی۔ اللہ رب العالمین کا عذاب اور اس کی گرفت، جو عشرہ مبشرہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے، جن صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے خود سورہ مجادلہ میں کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے ان کو جنتی بتلایا۔ وہ صحابی ہیں، پریشان ہیں کہ کہیں رب کا عذاب مجھ پر واقع نہ ہونا جائے۔ ان عذاب ربک لواقع، کہ رب کا عذاب واقع نہ ہو جائے، زار و خطار ہونے لگے۔ پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت دی، سب کچھ دیا، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے اللہ رب العالمین کے عذاب سے اتنا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین مجھ کو اس دنیا کے برابر، زمین کے برابر سونا دے دے اور اس سونے کو خرچ کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچا لے تو میں وہ خرچ کر دوں۔ یعنی دنیا زمین کے برابر سونا ہو اور اس سونے کو خرچ کرنے کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ صرف اپنے عذاب سے بچا لے تو میں اسے خرچ کروں۔ بتائیں کتنی بڑی بات حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی ہے، کس لیے؟ عذاب سے بچنے کے لیے۔ صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ ادا کر لیا، پڑھ لیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ مسجد میں آئے، کسی طرح نماز پڑھی نہیں پڑھی، کچھ لوگ جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہ بھی آخر میں کہ دوڑ دھوپ کر کے کسی طرح وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر سب سے پہلے چپل اٹھائے دوڑے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ عید کی نماز پڑھ لی 2 رکعت کر کے 2 دن، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نجات مل گئی، مسلمان ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام ہیں جو معمولی چیز کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، اور عشرہ مبشرہ جن کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مژدہ سنا دیا، خوشخبری سنا دی ہے، وہ لوگ یہ عمل کر رہے ہیں اور یہ پریشان ہیں۔ میں آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، شاید بات لمبی ہو رہی ہے اور آپ اکتا بھی رہے ہوں گے، کہ آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی، جن سے اللہ تعالیٰ راضی، وہ کتنا پریشان ہوتے تھے۔ یہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حنظلہ 2 صحابی ہیں، ایک حنظلہ اسیدی ہیں اور ایک حنظلہ غسیل الملائکہ جن کو کہا جاتا ہے، جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، اور یہ حنظلہ اسیدی ہیں۔ دوسرے صحابی ہیں، یہ کاتب الوحیین میں سے تھے، یعنی جو وحی کے من الکاتبین الوحی تھے، یعنی جو وحی کے لکھنے والے تھے ان میں سے تھے یہ اسید۔ تو یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھے ہوئے، افسوس کے ساتھ بیٹھے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ بڑے غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ بھائی حنظلہ کیوں ایسے غمگین بیٹھے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نافقہ حنظلہ یا ابا بکر، کہ ابو بکر حنظلہ جو منافق ہو گیا، یعنی میں منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اتنے بڑے صحابی ہیں، وہی کے لکھنے والے ہیں، کیسے منافق ہو گئے، کیا بات کر رہے؟ تو پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب میں بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ بس جنت میں جانے والے سارے کام میں کرنے لگوں، جہنم سے بچنے کے لیے سارے کام کرنے لگوں، لیکن جب وہاں سے دور ہو جاتا ہوں تو یہ کیفیت نہیں رہ جاتی۔ تو کہ ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہو گیا ہوں جس کی وجہ سے میرے اندر یہ کیفیت نہیں ہوتی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ حنظلہ تب تو میں بھی منافق ہو گیا، میرے اندر بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اگر تمہاری حالت میری مجلس میں بھی ایسی رہے، میری مجلس میں تمہاری حالت جیسی رہتی ہے ویسے تمہاری حالت گھر میں بھی رہے، تم جہاں رہو وہاں بھی رہے، اور اتنا زیادہ اللہ رب العالمین سے تم ڈرو خوف کھاؤ، تو فرشتے تمہیں سلام کرنے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے تمہارے بستر پہ آئے، تمہارے راستے پر آئے۔ یعنی یہاں بتلانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ صحابہ کرام دیکھیے، تھوڑا سا بھی اگر عذاب کو بھول گئے، جنت کو بھول گئے، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید میرے اندر نفاق ہو گیا، میرے اندر نفاق پیدا ہو گیا، منافق کی کوئی صفت آ گئی ہے جس کی وجہ سے میں جنت کو بھول رہا ہوں، جہنم کو بھول رہا ہوں، آخرت کو بھول رہا ہوں۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مسجد بھول گئے، نمازیں بھول گئے، عبادتیں بھول گئے، تلاوت بھول گئے، ذکر اللہ بھول گئے، اور اسی طرح پتہ نہیں کتنی چیزیں بھول گئے، اور کتنے گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں حساب دینا ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے کھولے جائیں گے ذرہ برابر۔ اور یہ صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام، یہ اتنا ڈر اور خوف کھا رہے کس سے؟ اللہ رب العالمین سے، آخرت کے عذاب سے، اور نعمت کو پانے کے لیے اتنے پریشان۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں، بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو وہ ساری چیزیں بتلائی جائیں گی۔ اور میں نے کچھ باتیں بے ترتیب آپ کو بتلائی ہیں، بس یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم آخرت کے مقابلے میں دنیا کو بالکل ترجیح نہ دیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں حیثیت دی ہے، مقام دیا ہے، روزی روٹی دی، حلال طریقے سے آپ کمائیں، جتنا آپ کما سکتے ہیں کمائیے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ روزی روٹی حاصل کرنا منع نہیں ہے، پیسے کمانا منع نہیں ہے، بیلنس جمع کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس بیلنس کے جو اصول ضابطے ہیں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس کے شرائط کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ جہاں پر خرچ کرنے ہیں، زکوٰۃ نکالنی ہے، صدقات و خیرات کرنا ہے، یتیموں مسکینوں بیواؤں میں خرچ کرنا ہے، ان تمام کا خیال رکھیں، اور اسی طرح دنیا کے آرام و آشائش کو جائز طریقے سے آپ حاصل کریں اور ان چیزوں کو حاصل کرنے میں اللہ کو بھولنا نہیں ہے، غافل نہیں ہونا ہے، آخرت کو ہمیں بھولنا نہیں۔ جب ہم آخرت کو یاد رکھیں گے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، وہاں پر جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، جب ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ اگر ہم یاد کرنا بھول گئے تو پھر ہمارے دلوں سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، پھر ہم گناہ پر گناہ کیے جاتے رہیں گے، اور معصیات کا ارتکاب کرتے رہیں گے۔ عبادتیں اگر ہم سے چھوٹ جائیں، نمازیں چھوٹ جائیں، تو ہم پھر سوچیں گے چلو کوئی حرج نہیں ہے، روزانہ تو پڑھتا ہوں، ایک وقت نہیں پڑھا تو کیا ہوا، ایسے ہوتا ہے، نفسانی خیالات پیدا ہوتے رہتے۔ تو یہ چیزیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ہمیں پھر فخر اور غرور ہونے لگتا ہے کہ ہماری عبادتیں اتنی کافی، حالانکہ صحابہ کرام کا حال آپ نے دیکھا، سنا، اور انشاءاللہ آئندہ سنتے رہیں گے علماء کرام سے، تو ہمیں احساس کرنا ہے کہ یہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، صحابہ کرام کو بشارت دی، یہ اتنا ڈرتے اور خوف کھاتے تھے، تو ان کے مقابلے ہمیں کتنا ڈرنا اور خوف کھانا چاہیے۔ جب یہ آخرت کے مقابلے میں اتنے فکر مند ہوتے تھے تو ہمیں آخرت کے تعلق سے کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کو اتنا بڑا بڑا گناہ سمجھتے تھے تو ہمیں بڑے بڑے گناہ جو ہم کرتے تو ہمیں اس کو اور کیسا سمجھنا چاہیے۔ یہ ہمیں ضرورت ہے ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام مومنوں کو، مسلمانوں کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جتنے بھی خطا کار ہیں، گناہ کرنے والے، اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے، خطاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ۔ یا الہ العالمین جس طرح تجھ سے ڈرنے کا حق ہے اسی طرح ڈرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو ہم میں سے بیمار ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، دوا علاج کرا رہے ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ یا الہ العالمین ان کے دواؤں میں شفائے کلی بھر دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے کاروبار، اپنے گھر اور اپنے بال بچوں کے تعلق سے پریشان ہو کسی معاملے میں، یا الہ العالمین تو تمام پریشانیوں کا جاننے
جاننے والا ہے، تمام کے حالات کو سمجھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہر ایک کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، امن و امان کے ساتھ زندہ رہیں اور تیری عبادت کرتے ہوئے زندہ رہیں۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون۔ تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہستی اقدس مقدس پر، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ برادران اسلام، یہ شیخ احسان اللہ ثنابلی تھے، جنہوں نے فکر آخرت کے تعلق سے بہت مفید باتیں ہم لوگوں کے سامنے رکھی۔ مقصد یہ، آخر میں ان کا خلاصہ کلام یہ تھا کہ آپ اپنے مقصد کے لیے جیو۔ آپ لوگوں کا مقصد ہے رب العالمین کی بندگی۔ اللہ رب العالمین ان کی باتوں پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ دیکھیے، ابھی سورہ یوسف کی دوستو وقت بہت کم بچا ہے، تھوڑے سے وقت میں منصوبہ بندی کی کیا اسلام کے اندر اہمیت ہے، فیوچر پلاننگ کی کیا اہمیت ہے، چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں۔ سورہ یوسف کی دوستو ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، جس میں اللہ رب العالمین نے مصر کے بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد بادشاہ پریشان ہوا، اسے لگا کہ یہ خواب بڑا اہمیت کا حامل ہے، یہ خواب اپنے اندر کچھ تفسیر رکھتا ہے، تعبیر رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنے درباریوں میں سے کہا کہ تم میں اگر کسی کے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہے تو مجھے اس کا تعبیر بتا دو۔ درباریوں میں تو خیر کوئی تعبیر جاننے والا نہ تھا۔ وہ ایک درباری موجود تھا جو جیل میں یوسف علیہ السلام سے مل چکا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور اسی تعبیر کی مصداق وہ دوبارہ بادشاہ کا درباری بنا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں تو نہیں جانتا لیکن میں ایک بندے کو جانتا ہوں، آپ مجھے جیل میں جانے کی اجازت دیجئے، میں اس سے آپ کے خواب کو اس کے سامنے رکھتا ہوں، ضرور اس کا حل نکلے گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دی۔ اس درباری نے یوسف علیہ السلام کے سامنے بادشاہ کا خواب رکھا۔ پہلے تو دیکھیے یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے، بادشاہ نے 7 موٹی گائیں دیکھی ہے اور 7 کمزور اور دبلی پتلی گائیں دیکھی ہے۔ یہ دبلی پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال کے لیے مصر پر قحط آنے والا ہے، بھوکمری ہوگی، لوگ دانے دانے کو ترسیں گے، یہ 7 سال تک قحط سالی رہے گی۔ پھر دیکھیے تعبیر کے بعد یوسف علیہ السلام نے تدبیر بتائی کہ اس قحط سالی کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، منصوبہ بندی۔ دیکھیے یہ تعبیر سے بڑھ کر یوسف علیہ السلام کی تدبیر ہے کہ اب اس قحط سالی کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ کہا جاؤ اپنے بادشاہ سے کہنا کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے 7 موٹی تازی گائے دیکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال جو پہلے کے ہیں اس میں بہت بارشیں ہوں گی، خوب فصلیں ہوگی گی، خوب اناج ہوگا۔ تو اپنے بادشاہ سے کہو، مصر کی حکومت سے کہو کہ ان 7 سالوں میں وہ اناج کو بچائیں، وہ کم سے کم کھائیں اور زیادہ سے زیادہ بچائیں۔ ان 7 سالوں میں جو بارش کے ہیں، فصلوں کے ہیں، ان 7 سالوں میں جتنا مصر کی حکومت غلہ اسٹور کر کے رکھ سکے وہ رکھ لے۔ اب دیکھیے یہ تدبیر بھی بتائی، اب اس کے بعد یہ تدبیر بھی بتائی کہ اس اناج کو محفوظ کیسے رکھنا ہے، یہ بھی تدبیر بتائی کہ دیکھو جو بھی فصل سے مطلب غلہ نکلتا ہے، جو بھی اناج کو، اس کو بالیوں سمیت رکھنا۔ علم زراعت کا یہ اصول ہے، جب تک اناج بالیوں میں رہتا ہے سالوں تک محفوظ رہتا ہے، لیکن اگر بالیوں سے آپ جدا کر دیں جلدی اس کو گھن لگتا ہے، جلدی خراب ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہ بھی تدبیر بتائی کہ اس کو محفوظ کیسے رکھنا ہے، کہ بالیوں سمیت رکھ دو۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے جو پیشن گوئی کی تھی ویسے ہی مصر پر قحط سالی آئی، اور مصر کی حکومت نے یوسف علیہ السلام کی اس منصوبہ بندی کو، یوسف علیہ السلام کی تدبیر کو فالو کیا، اور بڑی دوستو کامیابی کے ساتھ قحط سالی کا مقابلہ کیا، بڑی کامیابی کے ساتھ۔ اور یہ مقابلہ اس لیے بھی آسان ہوا کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر فائنانس منسٹر بنا دیا، وزیر مالیات بنا لیا۔ قحط سالی کے ایام میں وہ غلہ تقسیم کرنے والے خود یوسف علیہ السلام تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت و دانائی سے قحط سالی کے نقصانات کو کم سے کم کر دکھایا۔ ہاں، اس آیت سے دوستو میں نے اپنی تقریر کا آغاز اس لیے کیا کہ یوسف علیہ السلام کی تعبیر سے بڑھ کر آپ ان کی تدبیر دیکھیے، آپ ان کی تدبیر دیکھیے۔ یاد رکھیے دوستو،
ہماری زندگی میں نا یہ منصوبہ بندی، یہ فیوچر پلاننگ، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کتاب و سنت کا آپ مطالعہ کریں، ہمیں قدم قدم پر کتاب و سنت نے منصوبہ بند طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے۔ انسانی زندگی کا ایک ہدف ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اور ہمارے جو ٹارگٹ کی طرف ہم نکلتے ہیں، اپنے منزل کی طرف، تو اس کے راستے میں آنے والے کچھ خطرات ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ چیلنجز ہوتے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ کیسے ان خطرات کا مقابلہ کرنا ہے، وقت سے پہلے، مسائل کے پیدا ہونے سے پہلے مسائل کو تاڑنے کی کوشش کرو، ہاں پانی کے آنے سے پہلے بند باندھو۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وقت سے پہلے سوچو کہ تم ان خطرات کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو، ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، وقت سے پہلے سوچو۔ اور یہ انسانی زندگی کامیابی کا بہت بڑا راز ہے۔ اسلام کے اندر دوستو یہ فیوچر پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مشورہ کرو، مشورہ کرو، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے جو مشورے ہیں، مسلمانوں کے جو اہم معاملات ہیں، وہ باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، 114 سورتوں میں ایک سورہ کا نام ہی سورۃ الشورى ہے۔ اور چھوڑیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام وحی نازل ہوتی ہے، پھر بھی نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے وحی الہی کی رہنمائی آپ کے ساتھ ہے، پھر بھی آپ اپنے ماتحتوں سے مشورہ لینا مت بھولیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اے نبی، آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ مشورہ کیجئے، ہاں آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ مشورہ کیجئے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ مشورے کی، یہ منصوبہ بندی کی کیوں اہمیت ہے؟ دوستوں مشوروں سے منصوبے جنم لیتے ہیں، مشوروں سے پلاننگ جنم لیتی ہے۔ جب آپ ایک ساتھ بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں یہاں پر پہنچنا ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا چیلنجز آنے والے ہیں، کون سے خطرات آنے والے ہیں۔ تب دوستوں آپ طے کر پائیں گے کہ ہمارے پاس ایسے کون سے امکانات ہیں، کون سے ایسے وسائل ہیں کہ ہم ان خطرات کا مقابلہ کریں اور اپنے منزل تک پہنچیں۔ اور آپ دیکھیے یہ ہماری زندگی میں تو دوستوں منصوبہ بندی کی جو سنت ہے یہ تو اہم ہے ہی، لیکن جو رب العالمین کی بے زبان مخلوقات ہیں، ہاں جانور ہیں، چرند و پرند ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھیے بڑی منصوبہ بند طریقے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ آپ چیونٹی کو لے لیجئے، ہاں اللہ رب العالمین ایک سورہ نازل کی سورۃ النمل، یہ ایسی نہیں ہے، اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ بڑی منصوبہ بند طریقے کے ساتھ یہ چونٹی زندگی گزارتی ہے۔ کیا کرتی ہے معلوم ہے؟ موسم گرما میں خوب زمین کے اوپر چلتی پھرتی کھاتی پیتی ہے، لیکن موسم سرما ٹھنڈی کی موسم میں اس کا زمین کے اوپر زندگی گزارنا محال ہو جاتا ہے، نہیں گزار سکتی۔ تو وہ دوستوں سال کے 4-5 مہینے وہ زمین کے اندر زندگی گزارتی ہے۔ تو کیا کرتی ہے جانتے ہیں؟ وہ غذا کیسے جمع کرتی ہے؟ موسم گرما میں موسم سرما کا انتظام کر کے دوستوں اسٹور کر کے زمین کے اندر رکھتی ہے۔ اور اللہ نے اتنی اس کو عقل دی ہے کہ اگر دانے کو دانے کی شکل میں زمین کے اندر رکھے گی تو اس سے موڑ نکل آئے گا، ایک پودا نکل آئے گا۔ تو کیا کرتی ہے معلوم ہے؟ وہ ٹکڑے کر کے رکھتی ہے دانے کو زمین کے اندر، اتنی عقل دی ہے، ٹھیک ہے، چونٹی جیسی معمولی مخلوق۔ ہاں اس طرح دوستوں موسم گرما میں موسم سرما کا انتظام کر کے وہ اناج کو، دانوں کو زمین میں جمع کر کے 4-5 مہینے سال کے بڑے اطمینان و امن کے ساتھ زندگی گزارتی ہے دوستوں زمین کے اندر۔ ہاں چونٹی جیسی معمولی مخلوق، اس کے یہاں بھی دوستوں فیوچر پلاننگ ہے، وہ بھی منصوبہ بند طریقے کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، وہ بھی آنے والے مسائل کو تاڑتی ہے اور ان کی دوستوں اپنے آپ کو محفوظ کرتی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں فیوچر پلاننگ، یہ منصوبہ بندی کتنی ضروری قرار پاتی ہے۔ مسلمانوں، آپ کی انفرادی زندگی ہو، آپ کی اجتماعی زندگی ہو، آپ کے بچوں کی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل ہوں، آپ سوچئے مسائل کے پیدا ہونے سے پہلے مسائل کو تاڑنے کی کوشش کیجئے۔ اور یہ دیکھیے کہ جو بھی مسائل ہیں، جو بھی خطرات ہیں، کون سے ایسے امکانات و وسائل میرے پاس ہیں کہ میں ان خطرات کا مقابلہ کروں۔ سوچو اپنے بچوں کی زندگیوں کے تعلق سے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے اور کتنی عظیم تعلیم ہے، آپ نے فرمایا انتظر ورثتک اغنیا خیر من انتظرهم آلۃ یتکففون الناس۔ آپ نے فرمایا لوگوں اپنی زندگی میں یہ سوچ رکھو کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے بھکاری نہ بن جائیں، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اتنی جمع پونجی جمع کر کے جاؤ، اتنا مال کما کے جاؤ جس مال کے بل پر تمہارے بچے بے نیازی کی زندگی گزار سکیں، اتنا مال چھوڑ کے جاؤ کہ تمہاری نسلوں کو، تمہارے خاندان کو، تمہارے بچوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور اسلام یہ بھی کہتا ہے، دیکھیے بڑی دوستوں جلد بازی کے ساتھ اہم پوائنٹوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ یہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی میں ایک سے زائد پلان رکھو۔ ہاں ہماری عادت کیا معلوم ہے؟ ایک ہی پلان ہوتا ہے ہماری زندگی کا، ایک ہی منصوبہ ہوتا ہے، اس میں فیل ہوتا ہے نا
تو یا تو خودکشی کرتا ہے یا مایوس ہو کے ایک مسلمان بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو میں ناکام ہو گیا، اب نامراد ہو گیا، اب زندگی کیسے کٹے گی۔ نہیں، اسلام کہتا ہے یہ تمہاری سوچ غلط ہے، غلط ہے یہ تمہاری سوچ۔ اپنی زندگی میں ایک سے زائد پلان رکھو۔ تمہاری زندگی میں پلان اے ہونا چاہیے، پلان بی ہونا چاہیے، پلان سی ہونا چاہیے، اور محمد رسول اللہ نے اس حکمت عملی پر آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ دیکھیے کوئی بھی آپ محمد رسول اللہ نے صحابہ کا کوئی بھی جماعت روانی کی ہو، کوئی بھی سریہ اٹھا کر دیکھیے، کبھی بھی آپ نے ایک سے زائد امیر مقرر نہیں کیا، لیکن سریہ موتا میں دیکھیے محمد رسول اللہ نے خلاف معمول کام کیا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسی دوستو حکمت عملی پر آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ آپ نے پلان اے، پلان بی، پلان سی دیکھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس فوج کے کمانڈر، اس فوج کے امیر زید بن حارثہ ہوں گے، ٹھیک، پلان اے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد جعفر بن ابی طالب ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ ہاں، کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں کیا، لیکن یہاں پر یہ ایک طرح کے دوستو پلان کے 3 درجے ہیں، پلان اے، بی، سی، اور محمد رسول اللہ کی دوستو بصارت آپ کی دور اندیشی کی داد دیجئے کہ ترتیب آپ جن امیروں کی مقرر کی تھی میدان جہاد میں اٹھا کر دیکھیے کہ اسی ترتیب کے ساتھ شہادت ہوئی ہے، شہید اسی ترتیب کے ساتھ ہوئے۔ سب سے پہلے زید بن حارثہ شہید ہوئے، اسلام کے جھنڈے کو جعفر بن ابی طالب نے سنبھالا اور مسلمان فوج کی قیادت کی، وہ شہید ہوئے، عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا، اور وہ شہید ہوئے تو پھر دوستو خالد بن ولید نے وہ جھنڈا اٹھایا اور دشمنوں کے انحصار سے بڑی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو نکال لائے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں ایک سے زائد منصوبے ہیں، حالات کے سامنے مسلمانوں کبھی ہتھیار مت ڈالو، حالات کے سامنے کبھی گھٹنے مت ٹیکو۔ اگر آپ کی زندگی میں ایک سے زائد دوستو منصوبے ہیں، ایک سے زائد پلاننگ ہے، تو آپ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، آپ کبھی نامراد نہیں ہو سکتے۔ ہم کیا غلطی کرتے جانتے ہیں؟ ہمارے بچے ہم اسکول میں چھوڑ کے آتے ہیں، مدرسوں میں چھوڑ کے آتے ہیں، ہمارے بچے تعلیم کے میدان میں کامیاب نہیں ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا ناکارہ بچہ ہے، ناکام بچہ، پوری زندگی اس بچے سے نفرت کرتے ہیں۔ ہاں، یہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ پھر اس بچے کی طرف توجہ نہیں دیتے، کیوں؟ کیونکہ وہ تعلیم کے میدان میں ناکام ہوا۔ دوستوں میں آپ کو بتاؤں، ہماری جو نئی نسلیں ہیں نا، ان نسلوں میں اگر 80-85% بچے ایسے ہیں جو تعلیم کو ہضم کرنے کے قابل ہیں۔ تمام بچے دوستو سیلیبس کو ہضم نہیں کر سکتے، ہاں، وہ کتاب کی باتوں کو یاد نہیں رکھ سکتے، تمام بچوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ اگر 80-85% بچے سیلیبس کو ہضم کرنے کے قابل ہیں، کتاب کی باتوں کو یاد رکھ پاتے ہیں، تو 10-15% بچے ایسے بھی ہیں کہ کتاب کی باتیں انہیں پڑھنے نہیں پڑتی۔ تو آپ کیا کریں گے؟ انہیں ناکارہ مت سمجھیے، اٹھاؤ انہیں ہنر کے میدان میں لاؤ، پلان بی پر عمل کرو۔ ہاں، پلان اے میں تو ناکام ہوئے، تعلیم نہیں حاصل کر سکے، تو آپ پلان بی پر عمل کیجئے، لاؤ انہیں ہنر کے میدان میں، اور دیکھو جو بچہ تعلیم کے میدان میں ناکام ہوا وہ ہنر کے میدان میں کس قدر کامیاب ہوتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک سے زائد پلان ہیں، ایک سے زیادہ منصوبے آپ کی زندگی میں ہیں، تو آپ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستو سیرت طیبہ آپ اٹھا کر دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی نبوت ملنے سے لے کر وفات تک منصوبہ ہی منصوبہ آپ کو نظر آئے گا۔ ہاں دوستو، ایک واقعہ چھوڑ کر میں آپ کے سامنے ہجرت کا سفر رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، ہجرت کا محمد رسول اللہ کو پہلے بتا دیا گیا دارالہجرہ مدینہ ہے۔ ہاں، جب آپ کو یہ بتا دیا گیا، 2 سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے ملاقاتیں کی حج کے ایام میں۔ ہاں، آپ ان کو جانچتے رہے، پرکھتے رہے، آپ نے ان سے وعدے لیے۔ اسلام جب انہوں نے قبول کیا تو آپ نے ان سے وعدے لیے کہ ہم تمہارے پاس آنے والے ہیں، وعدہ کرو کہ تم اسلام کی مدد کرو گے، اسلام کی راہ میں خرچ کرو گے، وعدہ کرو کہ تم میرے صحابہ کی مدد کرو گے۔ 2 سال وعدے کیے۔ جب دوستو ہجرت کی گھڑی آئی، عین وہ موقع آیا، تو ابوبکر سے کہہ کر آپ نے 2 سواریاں تیار کرائی۔ سواریاں جب تیار ہو گئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا جب گھیراؤ کیا مشرکین مکہ نے، اللہ رب العالمین کی غیبی مدد سے آپ وہاں سے نکل پڑے۔ جب صبح ہوئی تو آپ کا یہاں سے پلاننگ دیکھیے، منصوبہ دیکھیے محمد رسول اللہ کا۔ آپ نے ابوبکر سے کیا کہا؟ نکل تو چکے ہیں لیکن ابھی چلنا نہیں ہے، ہمیں ابھی چلنا نہیں ہے، چھپنا ہے۔ اور کتنا دن چھپنا ہے؟ 3 دن چھپنا ہے۔ ابوبکر تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں نہیں ڈھونڈیں گے؟ ہماری تلاش بڑی تیزی کے ساتھ ہوگی، ہمیں ہر موڑ پہ دیکھا جائے گا، ہر موڑ، ہر جگہ، ہر کونے میں ہمیں تلاش آ جائے گا۔ اس لیے پلاننگ دیکھیے محمد رسول اللہ کی۔ ابوبکر ابھی چھپیں گے، اور کتنے دن؟ 3 دن چھپیں گے، اور چھپیں گے بھی تو کہاں چھپیں گے؟ غار ثور میں۔ پلاننگ دیکھیے محمد رسول اللہ کی۔ لوگوں، غار ثور کا جو محل وقوع ہے، غار ثور کس راستے پر پڑتی ہے؟ مدینے کا جو راستہ ہے نا اس پہ نہیں پڑتی، مدینے کے مخالف سمت میں ہے، دوسرے راستے پر غار ثور ہے۔ غار ثور میں محمد رسول اللہ چھپے، 3 دن آپ چھپے رہے۔ اب یہاں پر ابوبکر کی فیملی کا رول ملاحظہ کیجئے، ان کی پلاننگ، ان کی منصوبہ بندی دیکھیے کہ 3 دن غار ثور میں کھانا پہنچانا ہے تو کیسے پہنچے گا؟
آپ ان کی پلاننگ دیکھیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر ہیں. ابو بکر کے بیٹے عبداللہ, حضرت ابو بکر کی بیٹی اسماء رات کی تاریکی میں وہ توشہ باندھ کے دیتی تھی. حضرت عبداللہ رات کی تاریکی میں جاتے تھے, محمد رسول اللہ اپنے ابا حضرت ابو بکر کو کھانا کھلا کے آتے تھے. اب جب وہ جاتے تھے تو پیروں کے نشانات تو بنیں گے نا, اور مکے کے لوگ دوستو پیروں کے نشانات پہچاننے کے بڑے ماہر تھے. وہ پیروں کے نشانات دیکھ کے بسا اوقات بتا دیتے تھے کہ کس آدمی کے اور کہاں گیا ہے اور کہاں گیا ہے. تو حضرت ابو بکر کے غلام تھے عامر بن فہیرہ. اب ان کا دیکھیے, ان کی پلاننگ دیکھیے. جب حضرت عبداللہ چلا کرتے تھے, وہ چلتے تھے غار ثور کی طرف, تو پیچھے عامر بن فہیرہ بکریوں کا ریوڑ لے کر چلتے تھے. کیوں؟ تاکہ قدموں کے نشانات مٹ جائیں, ہاں کوئی یہ نہ جان سکے کہ یہ قافلہ کہاں گیا ہے اور کس آدمی کے پیر کے نشانات. اللہ اکبر, اتنی کامیاب منصوبہ بندی, کتنی کامیاب پلاننگ. اور محمد رسول اللہ 3 دن کے بعد جب یہ تلاش کم ہو گئی, مشرکین مکہ جب مایوس ہو کے تھک ہار کے گھروں میں بیٹھ گئے, 3 دن کے بعد محمد رسول اللہ اس غار سے نکلنے کے بعد اب مدینے کی طرف چلے. یہاں پر ایک اور پلاننگ محمد رسول اللہ کے دیکھیے, ایک اور کامیاب منصوبہ بندی دیکھیے. مدینے کی طرف جاتا ایک عام اور چالو راستہ ہے, اس کو آپ نے اختیار نہیں کیا, اس راستے پر نہیں چلے. کیوں؟ کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ قافلہ مدینے کی طرف جائے گا, اور مدینے کا راستہ ایک عام چالو. دوستو کون کہتا ہے کہ اس راستے پر ان لوگوں نے لوگ نہ بٹھائے ہوں؟ محمد رسول اللہ نے جو خفیہ راستہ تھا مدینے کی طرف جاتا تھا, خفیہ راستہ, آپ نے راستوں کے ایک ماہر عبداللہ بن ارکد یا اریکت تاریخ میں ان کا نام آتا ہے, راستوں کے ایک ماہر آدمی کو آپ نے انتخاب کیا. اور غور کیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نازک موقع میں ان کے اندر پائی جانے والی امانت داری کو آپ نے کیسے تاڑا ہے, ہاں کیسے آپ نے تاڑ لیا. اور داد دیجئے عبداللہ بن ارکت کی امانت داری کو کہ محمد رسول اللہ نے جو اجرت طے کی تھی, آپ نے جو ان کو تنخواہ دینے کا آپ نے جو وعدہ کیا تھا, اس کے مقابلے میں جو مکہ کے مشرکوں نے محمد رسول اللہ کے اوپر جو انعام رکھا تھا, اس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ کی طے شدہ اجرت بہت کم تھی. لیکن دوستو عبداللہ بن ارکت ضمیر فروش نہیں تھا, ہاں اس نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا. بڑی امانت داری کے ساتھ مدینے کے خفیہ راستوں سے محمد رسول اللہ کو لے کر چلے اور مدینہ چھوڑ کے آئے. ہاں بڑی دوستو امانت داری کے ساتھ. کتنی کامیاب پلاننگ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوستو غار حرا میں جو وحی ملی, اب نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کو محمد رسول اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو نبوت دینے کے بعد ایک پلان عطا کیا, ایک منصوبہ عطا کیا. اے نبی آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ وحی کو قبول کرنے کے بعد, ان آیات ان احکامات کو لینے کے بعد لوگوں کے درمیان تبلیغ کرے, ہاں لوگوں کے سامنے رکھے. لیکن آپ دیکھیے محمد رسول اللہ غار حرا سے نکل کر کوئی صفا پر نہیں چڑھے, اور رب نے ایک پلان عطا کیا, ایک منصوبہ عطا کیا. جب سے آپ کے سر پہ تاج نبوت رکھ دیا گیا, وہیں سے آپ کو ایک منصوبہ عطا کیا گیا. اے نبی ابھی آپ اکیلے ہیں, اور آپ کے مقابلے میں پوری انسانیت کافر ہے. ابھی آپ کو چھپ کے کام کرنا. اور کتنے سال؟ 3 سال تک آپ کو چھپ کے کام کرنا ہے. 3 سال میں محمد رسول اللہ نے چھپ کے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوستوں سے چھپ کے ملاقاتیں کی ہیں. آپ نے سری طور پر کام کیا ہے, چھپ کے کام کیا ہے. آپ دیکھیے 3 سال میں محمد رسول اللہ نے مجمع عام میں کوئی تقریر نہیں کی, علل اعلان آپ نے کوئی اعلان نہیں کیا ہے. 3 سال میں جب اچھی خاصی آپ کے ساتھ جماعت تیار ہو گئی, تب دوستو رب العالمین کی طرف سے حکم آیا, فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اب چڑھ جائیے کوہ صفا پر, اب چڑھ جائیے, اب میری توحید کو لوگوں کے سامنے رکھیے. آپ بمباغ دہلا پر اپنی دعوت کا کام کر سکتے ہیں. 3 سال کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آیا. نبوت کے ملنے کے بعد ایک منصوبہ رب نے آپ کو عطا کیا, آپ نے اس کو فالو کیا, اور کتنی کامیابی کے ساتھ محمد رسول اللہ اپنے مشن میں کامیاب ہے. 1-2 واقعات نہیں, آپ نبی بنائے گئے اسی دن سے وفات تک دیکھیے, یہ پوری زندگی ایسا لگے گا منصوبہ بند طریقے کے ساتھ گزری ہے. محمد رسول اللہ کے دوستو وقت سے پہلے بند باندھتے تھے. دوستو کہنا یہ ہے کہ آپ محمد رسول اللہ کی زندگی کو پڑھیں یا تمام انبیاء کی زندگی کو پڑھیں, ایک کامیاب پلاننگ نظر آتی ہے, ایک کامیاب منصوبہ بندی نظر آتی ہے, دراندیشی نظر آتی ہے. لیکن دوستو آج ہماری قومی زندگی میں اسی چیز کا فقدان ہے, اسی چیز کی کمی ہے, اسی چیز کی کمی ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ حالات کیوں بنتے ہیں؟
یہ جو حالات ہیں آپ کے اوپر ہندوستان میں، ہاں جس ظلم کی چکی میں آپ پس رہے ہیں، یہ حالات، آپ ملکی حالات کی بات کریں یا عالمی حالات کی بات کریں، آپ ملکی سیاست کی بات کریں یا عالمی سیاست کی بات کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ حالات دوستو بنتے نہیں ہیں، یہ اتفاق کی بات نہیں ہے، یہ حالات بنائے گئے ہیں۔ دنیا آج منصوبوں کے پیچھے چل رہی ہے، یہ انہوں نے ایک پلان دوستو طے کیا ہے، یہ پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج دوستو ہم خواب خرگوش ہو رہے ہیں۔ دیکھیے یہ عالمی سطح پر جو مسلمان پریشان ہیں، مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، یہ یہودیوں کی پلاننگ ہے، یہ یہودیوں کی منصوبہ بندی ہے۔ یہ منصوبہ بندی انہوں نے 10-5 سال پہلے نہیں کی ہے، 100-150 سال پہلے کی پلاننگ ہے، 100-150 سال پہلے کی منصوبہ بندی ہے، اور اسی کی دوستو آڑ میں اور اسی کی تکمیل کے لیے پورے عالم اسلام کو جنگ کے میدان میں بدل رکھا ہے۔ اسی تک گریٹ اسرائیلی کا جو انہوں نے خواب دیکھا، اسی کی تکمیل کے لیے پورے عالم اسلام کو آپس میں لڑا رہے ہیں، اور مسلمانوں حکمرانوں کی ضمیر کو خرید کے رکھا ہے، انہیں خرید کے رکھا ہے، اور بڑی گندی اور منافقانہ سیاست کے ذریعے کس طرح مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کس طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ اور آپ کے اوپر جو حالات ہیں ہندوستان میں، مسلمانوں یہ وہ حالات ہیں، یہ ہندوستان جو نفرت کی آگ میں جنہوں نے جھونک کے رکھا ہے، یہ 70-80 سال پہلے کی منصوبہ بندی ہے، یہ 70-80 سال پہلے کی پلاننگ ہے، جس کے ذریعے، جس کے نتیجے میں پورے ہندوستان کو نفرت کی آگ میں جھونک کے رکھا ہے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارا جو حریف ہے، ہمارا جو مد مقابل ہے، بڑی دوستو تیاری کے ساتھ ایک ہدف اور ٹارگٹ متعین کیے ہوئے، اور ہر آنے والی نسل، گزری ہوئی نسل کی دوستو وصیت کو پورا کرنے کے لیے بڑی تیاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اور ہم ہیں، ہماری حالت کیا جانتے ہیں؟ جیسے بکریوں کا کوئی ریوڑ ہو، بغیر چروائے کے ادھر ادھر بھٹک رہا ہو، بکریوں کا جیسے کوئی ریوڑ ہو، بغیر رہنما کے ادھر ادھر بھٹک رہا ہو، کبھی اس کھیت میں، کبھی اس کھیت میں، کبھی اس گلی میں تو کبھی اس گلی میں۔ شاعر کہتا ہے، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی کی راہبر کو میں۔ مسلمانوں، ہمارے پاس نہ کامیاب قیادت ہے، نہ کامیاب لیڈرشپ ہے، نہ ہمارے پاس دراندیشی ہے، نہ ہمارے پاس فیوچر پلاننگ ہے۔ بس فتنے آتے ہیں، وقتی طور کے لیے ہم جاگتے ہیں، فتنے چلے جاتے ہیں، خواب خرگوش مسلمان پھر سو جاتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، زندگی کے اس مارکے میں، زندگی کے اس جنگ میں جیت اسی قوم کی ہوتی ہے جو منصوبہ بند طریقے کے ساتھ آگے بڑھے، ایک پلان کے ساتھ آگے بڑھے۔ ٹھیک ہے، میرے پاس ایمان ہے، میرے پاس توکل ہے، میرے پاس یقین ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن اللہ ہی کا حکم ہے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ تم کوئی تدبیر نہ کرو، ہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو۔ ذرا آپ اس صحابی کو دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کیا کروں، میں اونٹ کو چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے اونٹ کو اچھی طرح باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یمن کے لوگ حج کے ایام میں بغیر توشہ لے کے، بغیر کھانے پینے کی چیزیں لے کر چلتے تھے، اور کیا کہتے تھے، اللہ پر بھروسہ، اللہ کھلائے گا پلائے گا۔ اور رب العالمین نے کیسے ان کو دوستوں فٹکار دی، کیسے انہیں ڈانٹا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ نہیں، یہ غلط مفہوم ہے، یہ غلط چیز ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم توشہ لیے بغیر چلو، نہیں، توشہ لے لیا کرو، ہاں، اور سب سے بہتر زاد سفر، سب سے بہتر توشہ یہ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچو، اور یہاں سے بغیر توشہ لے کے چلتے تھے، مکے میں جا کے بھیک مانگا کرتے تھے۔ آپ کو میں پوچھتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر مدینے کی طرف نکلے، کتنے دوستوں تکلیف دہ راستہ تھا، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ ایک سیکنڈ میں ابو بکر اور محمد رسول اللہ کو اٹھا کے مکے سے مدینے رکھ دیتا، کیا مشکل تھا اس ذات کے لیے جس نے ایک رات میں دوستوں حرم سے بیت المقدس اور 7 آسمانوں کی سیر کرائی اور واپس اسی رات میں مکے میں چھوڑ بھی دیا۔ کیا مشکل تھا اللہ کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا بندہ میری راہ میں کتنا مجاہدہ کرتا ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اور جو خطرات اور چیلنجز آتے ہیں، اور کتنی منصوبہ بندی طریقے کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہے، ہاں کیسے منصوبے بناتا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ورنہ اللہ کے لیے دوستوں کوئی مشکل تھا، کوئی مشکل نہیں تھا، ایک ہی سیکنڈ میں اٹھا کے مکے سے مدینے رکھ دیتا۔ مسلمانوں، اللہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے کہ کتنی تم تکلیفیں برداشت کرتے ہو، ہاں کیسے تم منصوبے بناتے ہو، کتنی کامیاب منصوبہ بند طریقے کے ساتھ زندگی گزارتے ہو۔ مسلمانوں، آج ضرورت ہے ایک کامیاب قیادت کی، امام الہند ابو الکلام آزاد جیسے لیڈرشپ کی، ایک دراندیشی کی، مومنانہ فراست کی، تاکہ ہماری زندگیوں میں جو الجھنیں ہیں، جو مسائل ہیں، جو خطرات ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان کا حال یا مستقبل میں کبھی بھی جو چیلنجز آئیں ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، بڑی جواں مردی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، عزم کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، توکل و یقین کے ساتھ ان خطرات کا مقابلہ کر سکیں۔ دوستو وقت نہیں ہے، دعا کرتا ہوں بار الہ سے رب العالمین کہی اور سنی ہوئی باتوں پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔